السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ جو آج ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، یہ ہے بڑا مبارک سلسلہ، اور کئی سال سے علماء وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں، اصرار کرتے رہتے ہیں، صرف کراچی کے نہیں، مختلف علاقوں سے، اور مختلف علاقوں میں ہمیں دعوت دی گئی۔ چارسدہ میں علماء، الائی میں، کوئٹہ میں، چمن میں، پنجاب کے بعض علاقوں میں، یعنی مختلف جگہوں سے کہ ہم علماء کو جمع کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں جو ترتیب چلتی ہے عوام کے حوالے سے، علاقے کے حوالے سے، اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا بتائیں۔ تو میں تھوڑا سا پہلے تو یہاں کے کام کا تعارف کرا دوں، اس لیے کہ آپ ہم دیکھتے رہتے صاحب البیت ادری بما فیہ، کہتے گھر والا گھر کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ہاں گفتگو تو بہت اچھی ہو جاتی ہے، تقریر ہوتی ہے، بیان ہو جاتا ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، مختلف جو بھی ہمارے مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، میں اس پہ کوئی رد نہیں کر رہا، لیکن ہوتا ہی ہمارے پاس کوئی عملی ماحول نہیں ہوتا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جن علماء سے ملاقات ہوئی، جو حضرات ہمارے ہاں تشریف لائے، ہماری ترتیب کو دیکھا، اور یا پھر ہم نے کبھی اپنی گفتگو کی ان سے، تو سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہر عالم کو کرنا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، معاشرے کے اندر اپنا کردار ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کبھی کسی نے اس پہ وہ نہیں کیا، ہر ایک نے، لیکن وہ کہتے کام کرنے کا طریقہ، وہ بیچارے جب یہ ماحول آتا ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے تو میں یہ دکھاؤں دے کہ ہماری یہ جو مسجد ہے، یہاں شروع میں بڑا مختلف، بہت انقلابات سے یہ مسجد گزری ہے، بڑے بڑے انقلابات سے گزری ہے، اور الحمدللہ مولانا صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں یہاں پر، ان کی ساتھیوں کی، اور بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ مولانا صاحب تنہا تھے، لیکن الحمدللہ یہاں کام شروع ہوا، یہاں جمعے کا بیان بھی مشکل سے ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، درس وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور اعتکاف کے لیے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، حالانکہ مسجد شروع میں 3 مرحلوں میں یہ مسجد بنی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی مسجد بنی 1983 میں، پھر 1998 میں دوبارہ اس کی توسیع ہوئی، اور یہ 2016-17 میں پھر یہ حال ہم نے بنائی، ہماری نگرانی میں بنی مسجد۔ 3 مرحلوں میں اس مسجد کی توسیع ہوئی۔ تو ایک وقت وہ گزرا ہے اس مسجد میں کہ اعتکاف کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا، اس وقت آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن آبادی تھی، لیکن ایک ماحول نہیں تھا اس طرح کا۔ تو ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے کسی ملنگ کو پکڑ کے لا کے کہ آپ کو ہدیے بھی دیں گے، آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کو کپڑے بھی دیں گے، آپ ہمارے ہاں اعتکاف کریں۔ اب الحمدللہ ہمارے ہاں اعتکاف میں اگر ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو اتنا جم غفیر ہوتا ہے کہ پھر ہم منع کر دیتے لوگوں کو، ہم کہتے بس ایک مخصوص تعداد رکھتے ہیں۔ کرونا سے پہلے تو ہمارے 150 تک 200 تک نام چلے جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کرونا کے بعد آہستہ آہستہ کم کر کے اب ایک مخصوص تعداد رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسجد آباد ہو گئی۔ پھر یہاں عوام کے لیے مختلف قسم کے پروگرام چلتے تھے، کلیفٹن ڈیفنس میں مختلف قسم کے خواتین چلاتی تھی، مرد حضرات چلاتے تھے، مختلف قسم کے ادارے کام کرتے تھے۔ تو پھر ہم جب یہاں بیٹھے دیکھا کہ ہمارے علماء کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اہل حق کی طرف سے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے، تو الحمدللہ کام کا آغاز کیا، چند بندوں سے آغاز کیا۔ اب ہمارے پاس سیرت کا کورس ہو رہا ہے، تقریباً دونوں کورسوں کو ملا کے باقاعدہ اب نصاب بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کافی حد تک مرتب ہے، سیرت ہے، ضروریات دین ہے، تفسیر ہے، الحمدللہ باقی چیزیں ہیں، عربی گرامر کے حوالے سے۔ تو ہمارے ہاں بھی سیرت کا ایک کورس چل رہا ہے، 250 لوگ ہیں اس میں، مرد خواتین ملا کے، دونوں کورس ہے، 2 کورس کے ہم نے 2 ٹائم رکھے اس کے لیے، اور مسلسل الحمدللہ تقریباً میرا کتنا ہو گیا اس کورس کو شروع کیے، سال سے اوپر ہو گیا نا، سال سے اوپر ہو گیا۔ اور عوامی کام کی برکت سے میں آپ کو پورے گھر
یعنی گھر کے تمام افراد، دادا ہے، دادی ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، گھر کے باقی جتنے سب مسجد کے فیملی ممبر ہے۔ ابھی کچھ 28 نومبر کو میری اہلیہ کا انتقال ہوا، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس محلے میں بہت کام کیا، محلہ آس پاس ماشاءاللہ بہت محنت کی، اور بہت بیلوسی سے محنت کی ماشاءاللہ۔ ان کے شاگرد ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، کام کیا اور بہت ماشاءاللہ نظریاتی کام کیا۔ میرے پاس دو لوگ میرے پاس آیا، کہتے کہ مفتی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر میں بھی افراد کا انتقال ہوا، ہمارے بڑوں کا انتقال ہوا، لیکن اس مرتبہ جو ہمارے گھروں میں رونا ہے دھونا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، چھوٹے بڑے مرد سب رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں باجی نے آپ کے سرکل کو پکڑا ہے۔ قرآن میں ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ انسان دیکھو کتنا بے بس ہو جاتا ہے، بیوی ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، ان کے سامنے مجبوراً، اب جب آپ کے گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوگا تو آپ بھی خوش ہوں گے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ماحول بن جائے تو آپ خود بخود اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اب ماجرا گھر کے تمام افراد ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ دیکھیں پھر عوام میں الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا تو اس کے برکات اتنے ہیں کہ الحمدللہ کام شروع کیا نا، ایک وقت وہ تھا کہ بالکل ایک الگ ماحول تھا، بڑا مختلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے لیے مثال ہے، یہ تو طے ہے نا، تمام علماء جتنے عوام تشریف فرمائے سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے مثال کون ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے بہترین مثال اور نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، ہے تو سب کے لیے، لیکن مثال کون بناتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں اللہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے، تو بالقوہ سب کے لیے، لیکن بالفعل فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا قرآن کے قریب ہوگا، اس لیے کہ تقوی کا سر چشمہ قرآن کریم ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، آخرت پر یقین رکھے اور اللہ کو خوب یاد کرے، اس کے لیے وہ جتنا ہوگا اللہ اتنا قریب ہوگا۔ اب مثال ہمارے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں نا، یعنی نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مکہ مکرمہ میں کیا حالات تھے علماء جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کن کن حالات سے آپ گزرے، کیا کیا مشکلات آئی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنا فکر مند رہے مرکز کی تلاش میں، کبھی طائف تشریف لے جاتے ہیں، کبھی مینا کی وادیوں میں گھومتے ہیں، کہا کیا یہ کیا ہے، اور بالآخر پھر دیکھو مدینہ منورہ کو اللہ نے قبولیت بخشی، وہاں تشریف لے گئے، 10 سال کا عرصہ وہاں آپ نے گزارا، کتنا تیزی کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ذکر چل رہا ہے ہمارے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان عالم یا زعماء قوم کے نام خطوط روانہ کیے ہیں، کیوں اتنا دیکھو تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں گہرائی کے ساتھ، غور اور فکر کرتے ہیں، تو ایک لمحہ آرام نہیں۔ آپ پڑھیں کبھی آپ سب کو، میں نے الحمدللہ بہت سکون اور گہرائی کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے، کئی سال لگائے، ایک ایک واقعے کو ہر پہلو سے ہم نے دیکھا۔ ترین ماں صاحب کی زندگی یہ تو علماء کے لیے انتہائی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، صرف مضمون کی حد تک نہ پڑھیں، ایک واقعے کو سامنے رکھیں اور اس کو پڑھیں، اتنے سبق ہیں۔ تو یہ جب ہم نے یہاں سلسلہ شروع کیا، کام شروع کیا،
تو بہت الحمدللہ کرتے 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 ابھی الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ علاقے میں سوسائٹی بھی ہم چلا رہے ہیں، علاقے کی سوسائٹی بھی ہمارے پاس ہے، اور اتنے الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے اور لوگ اتنا یعنی اعتماد کرتے ہیں، یہاں تک کہ بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ کیس بھی مسجد میں آتا ہے۔ یہ پوری مارکیٹ ہے نا ہمارے، یہ ہماری اب دیکھو 11 بجے بند ہو جاتی ہے، بس ختم۔ کوئی ٹھیلا آپ کو عشاء کے بعد پھر یہاں کھڑا نہیں ملے گا، بھائی ٹھیلے لے جاؤ۔ ہمارے ہاں تو ٹھیلا کھڑا کر دیا، جگہ بنا لی، پھر وہ پکی دکان بن گئی، وہ مالک ہو گیا، آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کریٹ بکیر ہے، وہ کچھ بھی کرے۔ ہم نے ایک اصول بنایا، اپنے بندے رکھے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اصول تھا، جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقے کے، بیوروکریٹ طبقہ بھی آتا ہے، سیاسی حضرات بھی آتے ہیں، سرکاری لوگ بھی آتے ہیں، کاروباری طبقہ بھی آتا ہے، ملازم پیشہ لوگ بھی آتے ہیں، ہر طبقے کے مرد خواتین سب آتے ہیں۔ تو ہم نے 3 اصول بنائے ان کے لیے کہ بھائی دیکھیں ایک ہمارے اصول ہے، ایک تو یہ اپنے گاڑی صحیح کھڑی کرو گے، سب کے لیے لازم ہے گاڑی صحیح کھڑی کرے۔ نمبر 2 چپل صحیح اتارے۔ نمبر 3 جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ گھر میں، آپ کسی تقریب میں، دعوت میں، کہیں بھی کھانا کہ اپنی عادت بنا لیں، اپنی پلیٹ صاف کر لیا کریں، یا آپ کی پہچان و علامت ہو کہ آپ نے یہاں پڑھا ہے، آپ کی پہچان و علامت یہ ہے کہ اپنی پلیٹ صاف کر لیا کریں۔ یہ تو الحمدللہ اس کے لیے اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں کہتا ہوں سب کو گاڑی صحیح کھڑی کرو، بھائی موٹر سائیکل صحیح کھڑی کرو، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اگر باہر جگہ نہ ہو، پھر کچرا پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، گاڑی کھڑی کرنے کی صحیح جگہ ہے نہیں، اور بے ترتیب گاڑیاں جیسے کھڑی ہوتی ہے شہر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے پورا نالا ہے سامنے، پورے نالے کے اوپر چھت ڈال کے اپنے پیسے لگا کے لاکھوں روپے لگائے پارکنگ بنوائی ہم نے، بہترین صاف ستھری پارکنگ بنائی۔ اور اس کا ذکر ہمارے ایک سردار احمد صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، کسی زمانے میں وزیر تھے، وزیر خزانہ، تو انہوں نے جا کے اسمبلی میں ذکر کیا، اس لیے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھائی یہ جگہ میں پارکنگ بنانی، انہوں نے کہا میں بنا کے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بڑی کوشش کی تو ان کو مرکز سے فنڈ نہیں ملا، منع کیا مرکز نے، تو منع کرنے کا میں نے ان کو کہا بھائی دیکھ آپ کو منع کر بہت ضرورت نہیں، آپ ہمیں قانونی اجازت دے دیں، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ انہوں نے جو تخمینہ لگایا تھا اس زمانے میں چھت ڈالنے، صرف چھت ڈالنے کا، باقی پارکنگ کا نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد کے ارد گرد جو ہم نے کرب بلاک لگوائے، اس پہ پیور لگوائے، پورا کام کیا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سامنے لالے کی چھت کے اس زمانے میں جب مہنگائی کا دور نہیں تھا، چیزیں سستی تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2000 سمجھ لے 12 کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے کے اندر اب انہوں نے 28.5 لاکھ میں چھت ڈالیں گے ہم۔ بہرحال یہ چھت ہم نے ڈالی، اب انہوں نے کتنا تخمینہ دیا ہمیں؟ 28.5 لاکھ۔ ہم نے پوری مسجد کے ارد گرد کرب بلاک لگوائے، پیور لگوائے، ڈھکن لگوائے، بورڈ لگوانے کے بعد نالے پہ چھت ڈالی سارا، اور ٹوٹل مکمل بورڈوں کے ساتھ سارا ملا کے یہ جو چھت ہوتی ہے تو 8.5 لاکھ میں کیا، اور پکا کام کیا، مضبوط، بڑا نفیس، باقاعدہ پہلے آرکیٹیکٹ کو بلا کے اس سے نقشہ بنوایا، یہ سارا کام کیا، اور کام کرنے ساڑھے انہوں نے اسمبلی میں ذکر کیا کہ ہمارے ہم محلے میں علماء نے دیکھو جو کام ہم لاکھوں میں بتا رہے تھے انہوں نے دیکھو اتنے سستے میں کر دیے۔ تو اصل میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اپنی تعریف، یہ الحمدللہ اللہ کی مدد ہے، میں صرف آپ کو جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، دیکھو ایک نعمت آپ کے پاس ہے نا، وہ نعمت منتقل ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ نعمت علماء کی طرف منتقل ہو جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے محلے آباد ہو جائیں، ہم انبیاء والا کردار ادا کریں۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کو آپ پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، قصص میں پڑھیں، تمام جتنے بھی انبیاء نے کام کیے، دیکھو علاقوں پہ کام کیے، عوام پر اور علاقوں پہ کام کیے، ہے یا نہیں؟ سب سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محنت فرما رہے ہیں، مدینے میں محنت فرما رہے ہیں، دیکھو کیسے، اور قلیل عرصے کے اندر پورے جزیرۃ العرب کے اوپر نظام کو قائم کر کے
صحابہ کو ایک سسٹم دے کے چلے گئے، پورا سسٹم دے دیا. تو ہم کہتے ہیں یہ نعمت آپ کی طرف منتقل ہو گئی، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہو گیا، ہم تجربات سے گزر گئے، ہمیں ہر پہلو پہ کامیابی نظر آئی. پورے علاقے کی سوسائٹی ہم چلاتے. دیکھو پارکنگ کی بات میں کر رہا تھا الحمدللہ، اب میں کہتا ہوں گاڑی صحیح کھڑی کرو، میں بالکل کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جگہ بنایا. اب بھی کوئی غلط گاڑی کھڑی کرے گا تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے غلط گاڑی کیوں کھڑی کی. اور جگہ ہمارے پاس نو میں آوازیں لگاتا ہوں گاڑی کیوں غلط کھڑی کی ہے، موٹر سائیکل کیوں غلط لگائی ہے آپ نے، اور جگہ ہے نہیں. موٹر سائیکلوں کے لیے الگ جگہ بنائی، گاڑی کے لیے الگ جگہ بنائی، پارکنگ ڈھکن تک اپنے خود بنائے. پورا صبح بندہ آتا ہے مکمل اپنا بندہ، وہ صبح صفائی کرتا ہے ہر دکان پہ. پھر یہ جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں پھر فوڈ اسٹریٹ بننے والا تھا، ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. رات بھر لوگ بیٹھیں گے جیسے ہوٹلوں میں ہوتا ہے نا، بڑے بورڈ بیسن پہ دیکھا ہوگا مختلف مقامات پہ. اس کے لیے ہم نے بڑا جہاد کیا. یہ پوری آدھی مارکیٹ ساتھی ہم نے تیار کی، آدھی مارکیٹ ہم نے خرید لی. اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اپنے جو مناسب بندہ ہوتا ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے. یہ جہاد ہے. آس پاس کے جتنے بنگلے ہیں، یہ آس پاس کے قریب بنگلے ہیں نا، یہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیچ سکتا. ہم کہتے بھائی ہم قانوناً بھی حق شفا رکھتے ہیں، شرعاً بھی حق شفا رکھتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ آپ کو دے رہے ہیں ہم. جو مارکیٹ آپ چیز بیچ رہے ہیں نا، مارکیٹ ریٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. جو آپ کا مارکیٹ ریٹ ہے جائز حق ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمارا بندہ آپ کو دے رہے ہیں. تو پھر آپ کو باہر بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ الحمدللہ آس پاس کے بنگلے، چیز 5-6 بنگلے تو میں نے بیچے. کوئی اس طرح نہیں کہ میرا کاروبار ہے کمیشن لیتا ہوں. میرا کاروبار کہ میں کمیشن لینا شروع کر دوں تو پھر تو جہاد نہیں بولیں گے. ہاں جن کا ذریعہ معاش ہے ان کا حق ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا کام نہیں ہے، یہ میرا مشن ہے کہ میرے آس پڑوس میں اچھے لوگ آ جائیں. ہم ایک محلہ بنائے، ہمیں لوگوں نے پیشکش کی، کئی لوگ آئے کہ آپ سپر ہائی وے پہ آپ کو جگہ دیتے ہیں، بڑی مدرسہ بنا کے دیتے ہیں. لیکن ہم نے کہا بھائی انبیاء نے ماحول میں رہ کے کام کیا ہے، یہ بالکل کہا. الحمدللہ اس کے اثرات برکات ہیں، اس کے اثرات برکات ہیں. وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن کیا اثرات برکات ہے، وہ نعمت ہم آپ کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں، علماء کی طرف. آپ اگر امام ہیں، آپ بہترین امام بنیں، نماز پڑھائیں، بہترین رکوع کا. جو حافظ نہیں ہوتا نا، دیکھیں ہمارے یہاں فجر میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن کریم. ایک دفعہ بھی ختم ہو گیا پھر شروع ہو گیا سورہ آل عمران چل رہی ہے ابھی، اس کے بعد الحمدللہ درس سب چیزیں ہوتی ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر آپ ذوق ہونا چاہیے، ذوق نہ ہو تو پھر مزہ نہیں ہے. اگر آپ حافظ ہیں، قرآن پکا ہے، آپ فجر میں قرآن چلائیں، عادت ڈالیں آہستہ آہستہ. اگر ایک دم عادت نہیں پڑتی آپ کی، آپ اچھی صورتوں کا، منتخب صورتوں کا سورہ کہف شروع کر لیں، سورہ بقرہ شروع کر لیں، اس نیت کے ساتھ شروع کریں. یقین جانے کبھی کبھی بڑے فتنے آ کے سر پہ کھڑے ہو گئے. ہر بات اس ایک طرف ادارے ہیں، پورا نظام ہے، آپ ٹکر تو نہیں لے سکتے اور ماحول بھی خراب نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطلہ. سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا افسوس اور بدنصیبی ہے. اور جو لوگ سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام رکھتے ہیں، باطل قوتیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اس سوچ کے ساتھ بھی ہم نے ماحول کا مقابلہ کیا. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے محلوں میں کام نہیں ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی، ہم مطلب ایسا ماحول کیوں نہیں بنتا. دیکھیں انبیاء کی سوچ کو بھی تو دیکھو نا. آپ راتوں کو اٹھے ہیں، آپ نے کبھی اپنے مقتدیوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ آپ نے اپنے ماحول محلے کے لیے دعائیں مانگی ہے؟ جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو غلط کام ہمارے ماحول میں ہو رہے، کبھی ہم نے یہ فکر کی انبیاء والی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. انبیاء جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں، دنانیر اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے. ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت اہم مسئلہ، حساس مسئلہ، وقت کی ضرورت، علماء کی معاشی مسئلہ ہے. بہت اہم مسئلہ ہے نا. میں آپ کو پوری
ذمہ داری سے کہتا ہوں، ممبر دیکھیں اس ممبر سے مقدس جگہ میرے خیال میں دنیا میں بہت کم ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے نا، ممبر اور محراب۔ میں دیکھیں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ پوری امانت داری، اخلاص کے ساتھ، ولولے جذبے کے ساتھ دین کے کام کریں، حکمت کو مد نظر رکھیں، برداشت صبر ہو۔ آپ کے معاشی مسئلے اللہ نے حل نہیں کیے پھر بتائیں، لوگ آپ کے اوپر، میں کہتا ہوں ابھی بھی کہتے ہیں نا وہ نا امید نہیں اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ابھی بھی میں نے دیکھا یہ امت پہ خیر کا غلبہ ہے۔ آپ دین کی خدمت استغنا کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، بے لوسی کے ساتھ کریں، دل سے کریں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ اٹھ کے آپ کی اتنی خدمت کریں گے آپ تماشا دیں گے۔ ہم نے مسجد جب یہ بنانی شروع کی نا 2016-17 میں، تو ہم نے 4 پالیسیاں بنائی۔ 1 روپے کسی کو نہیں بولیں گے، 1 روپے کے حساب کو واضح رکھیں گے، 1 روپے کے حساب کو واضح رکھیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک مسجد کی امانت کو نہیں سنبھال سکے، کل ہمارے ہاتھوں میں خلافت آ گئی، خلافت کو کیسے سنبھالیں گے پھر جب ہمارے اندر امانت داری نہ ہو۔ نمبر 3، روڈ بند ہونے نہیں دیں گے، روڈ بالکل بند نہیں کریں گے، لا کے ریتی ڈال دیے، سریر ڈال دیا، پورا روڈ بھر دیے، نہیں۔ نمبر 3، جو مزدور ہمارے یہاں کام کرے گا ان کا حساب وقت پہ دیں گے۔ انہوں نے بڑا پریشان کیا، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، حساب دیا وقت پہ۔ الحمدللہ مسجد کھڑی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے، آپ کیا لوگ کہیں گے امیر مالدار، کوئی مالدار والدار نہیں ہے بابا، ہم زیادہ جانتے ہیں، گنتی کے چند لوگ پیسے، زیادہ تر لوگ دیتے نہیں ہیں، ہر بندہ نہیں دیتا، بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے غریب علاقوں میں ایسی ایسی مسجدیں کھڑی ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، اب آج تو صرف ہمارا ایک افتتاحی تقریب ہے، اجلاس ہے، لیکن ایک نعمت ہے ہمارے پاس، ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اتنا مل بیٹھ کے پروگرام بنایا ہے، اتنا بہترین کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہے۔ نصب العین ہے، تعلیم و تربیت ہمارا عنوان ہے۔ تو اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ہے، یہ تو ہر عالم کر سکے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے، آپ اپنے گھر میں رہے، آپ بھی اپنی مسجد میں شروع کریں، آپ اپنے عنوان سے شروع کریں، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ڈاکٹر امجد صاحب فوت ہو گئے، ابن عباس والے، وہ ایک مرتبہ مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ آئیں، تشریف لے آئیں، نہیں تو موقع ملا میں آ جاؤں گا۔ گئے بیٹھے ان کے ساتھ، کہتے آپ یہ عوام میں کام کرتے ہیں، یہ بس 2 الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کریں، 2 الفاظ میں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ 2 الفاظ میں نے کہا حضرت میں نے جو محسوس کیا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، موقع شناسی، مزاج شناسی، یہ انسان کو نصیب ہوتا ہے جب آپ دل سے کام کریں گے نا۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے علماء کرام درس دیتے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں، مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، لیکن اب آپ جب بہترین تربیت ہوگی، بہترین منظم طریقے سے کام کریں گے نا، آپ پہ راہیں کھلیں گی، اور اتنا بہترین کام ہے، آپ کو اللہ اتنی عزت دیں گے، آپ کی مسجد آباد ہوگی، محلہ آباد ہوگا، بہت بہترین کام، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا ذرا انداز کو بدلنا ہے، کام کو سمجھنا ہے اپنا۔ میں کہتا ہوں یہ علماء جو 8 سال پڑھ چکا ہے، چاہے قابل نہ بھی ہو، وہاں لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں تو یہ کتاب ہے، اس میں کیا پڑھانا ہے آپ نے لوگوں کو کلمہ سکھانا ہے، تو کلمہ پڑھانا کیا مشکل ہے علماء کے لیے، جس نے 8 سال 10 سال نہیں ہوتے، 8 سال تو اولا سے ہوتے نا، اب اولا میں داخلے کے لیے میٹرک لازم ہے، تو وہ 10 سال بھی تو سامنے رکھے نا۔ یہ میں عوام کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں، یہ علماء کتنی محنت کرتے ہیں۔ 10 سال یہ رکھیں، 8 سال یہ رکھیں، کتنے ہو گئے؟ اس کے علاوہ جو ناظرہ پڑھتے ہیں، اگر حافظ نہیں بنے، ناظرہ پڑھنے پہ کم از کم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 سال تو لگتے ہیں، قاعدہ پڑھنے پہ، ناظرہ پڑھنے پہ، یہ چیزوں پہ 4 سال لگتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کم از کم دورانیہ ایک عالم کا کم از کم کتنا ہے؟ 20 سال ہے، کم از کم۔ اس سے آگے پھر مزید وہ پڑھتا ہے، وہ اس کے اوپر ہے، یہ دورانی۔ تو اس کا مطلب سب کچھ ہے ہمارے پاس، سب، صرف تھوڑا سا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ حضرات کو یہ بتانا چاہیے، اس کے استعمال کا طریقہ آ جائے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں
میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اور پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات یہ 4 ہفتے ہمارے ہاں انشاءاللہ مکمل کر لے، 4 ہفتے ہیں، ہفتے میں 1 کلاس ہوگی نا، اگلا ہفتہ مہینے میں 4 کلاسیں، یہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ایک پروگرام بنائیں گے ماہانہ مہینے میں 1 بار ہم ایک اتفاق رائے سے ایک ٹائم رکھ لیں گے، جمع ہوں گے، اس میں اپنی کارگزاری سنائیں گے، کام کر رہے آپ کو کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے، آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے، کیا ہے، آپ اپنی کارگزاری سنائیں، اس کے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ دیکھیں ٹائم لگتا ہے کام کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 13 سال تک مکہ مکرمہ میں محنت فرما رہے، کتنی مشکلات، کتنی رکاوٹیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے، ہجرت کے بعد دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد جا کر کے پھر امن کا ماحول قائم ہوا، رکاوٹیں ختم ہو گئی، پھر اسلام آگے پھیلا ہے، ورنہ مقابلے چلتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو محنت کرے گا آرام آرام سے، ماحول سے متاثر نہ ہو۔ ہم مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تفسیر پڑھنے گئے تھے بیان میں مولانا الطاف صاحب، تو تفسیر پڑھی، جب ہمیں تفسیر پڑھائی اور ہمیں روانہ کر رہے تھے تو کہنے لگے دیکھو بیٹھو جا کے کام کرو، اور یہ مت دیکھنا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ بیٹھ جائیں، آپ قرآن پڑھاؤ، آپ کا 1 بندہ ہو 2 بندوں، اپنی محنت۔ کہنے لگے میں جب گھکڑ منڈی میں آیا فارغ ہو کے ہندوستان سے پڑھ کے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے میں گھکڑ منڈی آیا، میں وہاں امام بنا، تو مسجد تھی، باہر دیہاتی لوگ تھے، اس طرح کام ہو، تو میں نے درس دینا شروع کیا، اتنی تیاری کرتا تھا میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا سامنے میں اکیلے میں درس دے رہا ہوتا تھا، اکیلے بیٹھ کے مصلی پہ درس دے رہا ہوتا۔ کبھی ایک وہ آ جاتا تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا، ایک بندہ وہ آتا تھا، وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اس بیچارے کو کیا تفسیر سمجھ میں آیا، بس وہ بیٹھ میں دیتا، اور کہنے لگے ابھی اس وقت بتا رہے تھے کہ گھکڑ کے میں منڈی میں جو بڑے بڑے کالج اس میں میرے درس چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد میں میرا درس ہوتے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ علماء کرام کو سال میں جو تفسیر پڑھاتے ہیں، ہمارے سال 1400 علماء تھے، 1400 علماء تھے، اور باقی جگہ نہیں تھی کمروں میں، اس لیے داخلے بند کر دیے۔ یہ کیا یہ ہوتا ہے نا، کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی کام چلے تو کام اللہ لیتے ہیں، لیکن یہ مت دیکھیں آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں، آپ کام شروع کریں، آپ قاعدہ پڑھائیں، آپ لوگوں کو کلمہ سکھائیں، آپ لوگوں کو نماز سکھائیں، جو بھی سکھائیں۔ الحمدللہ میری اللہ کے فضل و کرم سے اتنی عادت ہو کہ مجھے جس ماحول میں تجربہ کر کے بیٹھا دے، جس ماحول میں گل مل بھی جاتا ہوں، لوگوں کے مزاج نفسیات کو بھی سمجھ جاتا ہوں، کام شروع کر دیتا ہوں، کبھی متاثر نہیں ہوتا ہوں، کام کرتا ہوں اس جگہ بھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم بیٹھے ہیں تو یہ ماحول ایک دم بن گیا، یہ ساری چیزیں بن گئی، بڑی خوبصورت مسجد ہے اور مجمع ہے، لوگ ہیں، یہ ایک دم نہیں بنتے، اس میں ٹائم لگتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو تعلیم و تربیت ہے نا، یہ کیا ہے، میں آپ کو ایک کام کریں گے بھی، ایک تو فارم دے دیں گے سب علماء کو جو مستقل بنیادوں پہ، اس میں کچھ عوام بھی آئے ہیں جو بہت جذبے والے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے آنے کی، آپ کو فارم دیے جائیں گے، ابھی آپ وہ فارم پر کر لیں۔ اگر کوئی امام ہے مسجد کا نام لکھ کے، محلے کا، علاقے کا نام لکھ کے، کہاں کا فاضل ہے لکھنا ہے تو تفصیل ہے، فارم ہے، فارم بھی ہم نے چھپوائے نہیں۔ اچھا، یہ کورس مجھ سے کنہوں نے شروع کروایا؟ یہ 3 حضرات تشریف فرمایا، ہمارے مولانا حمود صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا حمود الرحمان صاحب کا میری اہلیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ تشریف لائے تھے، مولانا مسعود الرحمان صاحب اور مولانا روح الامین صاحب ایک ہی ادارے کے تشریف لائے تھے، آپس میں بیٹھ کے باتیں ہوئی تو کہنے لگے یہ کورس ہمیں شروع کرا دے، ابھی آپ اپنے اس سے فارغ ہو جائیں تو ہم آئیں گے، مدرسے کے اساتذہ میں شروع کرا دیں۔ وہ بیچاروں کا جو کی طلب میں نے دیکھی، جذبہ اور شوق دیکھا، حالانکہ وقتاً فوقتاً بہت علماء آتے رہے، تو جب میں نے کہا بھائی ہم شروع کرا دیں، اس کے بجائے اب شروع کرانا ہی ہے، کچھ ہی دن، 1 ہفتہ پہلے شروع کرانا ہی تو اعلان کر دیتے ہیں، کچھ جو حضرات آنا چاہتے وہ آ جائیں گے۔ تو الحمدللہ دیکھیں کتنے حضرات جمع ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی آہستہ آہستہ، اور دیکھیں آپ آئیں گے بھی جائیں گے بھی، ہو سکتے کچھ مجبوری بھی ہو کسی کی نہ ہے، لیکن بات دیکھیں زیادہ ہوں گے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، مجھے یہ یقین ہے۔ یہ ہم نے ان 3 حضرات کے کہنے پہ محرک اصل یہ سبب
ان کے کہنے پہ شروع کیا. یہ آج ہماری پہلی مجلس نشست آغاز ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ اپنے بہت برکت محسوس کریں گے. آپ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور علاقوں میں کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو ایک تو آپ کو فارم دیں گے, وہ فارم آپ پر کر لیں. جو حضرات فارم پر کر لیں ان کو ایک ڈائری دے دیں گے آپ, تعلیم و تربیت, پیغام تعلیم و تربیت کے نام سے. تو جو بھی پروگرام ہے نا وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے, سارا پروگرام مکمل تقریباً اس میں. ایک یہ ڈائری ہے, ایک سیرت کی ڈائری ہے, ایک یہ پیغام تعلیم و تربیت اور ایک ہے پیغام سیرت, اور مختلف قسم کی ڈائریاں آ رہی ہے. ہمارے یہاں ڈائریوں کا سسٹم ہوتا ہے, بنتا رہتا ہے. تو یہ ڈائری آپ حضرات کو دے دیں گے, آپ فارم پر کر لیں, ڈائری لے لیں. اور جو جب بھی آئیں گے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب پروگرام میں آپ تشریف لائیں گے نا, تو آپ کی ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کا نصاب ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو میں آپ کو انشاءاللہ پھر یہ شروع کراؤں گا آپ کو پروگرام. یہ ایسا پروگرام ہے, یہ مت سمجھے کہ کوئی ہمارا ایسا پروگرام ہے کہ یہ بس ہم ہی کروا رہے اور ہمارا ہے جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے, مستقل ادارہ ہے. یہ عام پروگرام ہے. آپ یہی چیزیں اپنے نام سے لگا دیں, آپ کو کبھی ہم نہیں روکیں گے. ہوتا ہے نا بڑی محنت ہے ان چیزوں کے پیچھے. میرے ساتھی کہتے تھے کہ ہمارے آیت بھی بڑی مختلف ملے گی, مسجد کے گرد گھومو بورڈ بھی بڑے مختلف ملیں گے, پیغام لکھے ہوئے ہیں, سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں آپ لے لیں, آپ اپنے نام سے لگا لیں, آپ کو منع نہیں کر. مطلب اس طرح کی چیز ہے نہیں کہ اپنی ذات کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں یا اپنی مسجد کی طرف آپ کو دعوت. ایک نعمت ہے ہمارے پاس, ایک نعمت ہے ہمارے پاس, وہ نعمت ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. گنگو تو آپ نے سنا ہے کسی زمانے میں بڑا مرکز رہا. ہمارے دارالعلوم دیوبند سے جو بھی فارغ ہوتا تھا وہ پہلے جاتے تھے, وہاں ٹائم گزارتا تھا, پھر آ کے تدریس شروع کرتا تھا. تو کسی زمانے میں مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ, یہ گنگو مرکز رہا ہے نا, تو وہاں کا جب شیخ کا انتقال ہوا تو وہاں ان کے پوتے تھے, ان کی اولاد تھی, وہ بیچارے ماحول دیکھتے تھے, قدر نہیں تھی ان کو بالکل قدر نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں کیا ہے, کتنا بڑا سمجھ, دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں. یہ بس ہدایے آ رہے ہیں, گھر کا نظام چل رہے ماشاءاللہ, بچوں کو پتہ ہی نہیں. اور کرتے 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 حضرت کا انتقال ہو گیا. جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو لوگ آتے رہے, کافی وقت تک اس کو چلاتے رہے, کرتے 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 ظاہر بات ہے لوگ اتنے دور سے مجمع چھٹنا شروع ہو گیا, لوگ جانے شروع ہو گئے. کرتے 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 ایک دور ہوا ہے کہ لوگ بڑے بڑے خلفاء کی طرف منتقل ہو گئے. یہاں بالکل سناٹا ہو گیا. پھر ان کے پوتوں کو بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ کیا ہے, تو ہمارے گھر میں اتنی بڑی نعمت تھی, لوگ آتے تھے اور اتنے بڑی تعداد میں, اور یہ تو سب کچھ ہمارے چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے. احساس ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, وہ احساس ہو گیا. اب اس کے تلاش میں لگ گئی کہ اب اس کو واپس کیسے لائیں. یہ جو نعمت ہمارے ہاتھ تھی اور یہاں سے چلی گئی, اس کو واپس کیسے منتقل کریں. معلومات لیتے 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 بالآخر ایسا ہوا کہ ان کو پتہ لگا کہ اس وقت حضرت کے سب سے بڑے خلیفہ سمرقند بخارا میں گئی. کہاں پر ہے؟ ہندوستان, سمرقند بخارا میں. معلومات لی, کسی طریقے سے ان سے رابطہ کیا کہ وہ حضرت کے پوتے آنا چاہ رہے. بڑے خوش ہو گئے, حضرت کے پوتے, بہت اچھی بات ہے. گئے, روانہ ہو گئے سفر پہ اور وہاں پہنچے. حضرت استقبال کے لیے نکلے, اپنے مریدوں کے ساتھ, خلفاء کے ساتھ استقبال کے لیے نکلے. استقبال کیے, لے گئے اندر, بہت عزت دی, رکھا, ان کو مہمان بنایا, مرغیاں کھلا رہے, دعوتیں کھلا رہے. بڑا کچھ دن تک تو یہ مہمان بنے رہے, کھاتے رہے, بڑے مزے کرتے رہے. کچھ دن کے بعد حضرت کے واقعے, حضرت میں کھانے پینے نہیں آئے ہو. کہ کیوں آئے ہو؟ کہیں کہ وہ جو سرمایہ ہمارا لوٹا ہے آپ نے نا, وہ سرمایہ ہمیں واپس کرو. وہ جو سرمایہ ہمارے ساتھ لے کر آپ یہاں آئے ہیں نا, میں اس سرمایہ کو واپس لینے آیا ہوں. کہنے لگے پھر تو آپ کو بہت مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا, تکلیف کرنی پڑے گی. کہنے لگے جو آپ کہیں میں کرنے کو تیار ہوں, بس سرمایہ واپس مل جائے. کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ ٹھنڈا ہے, سرد علاقے ہیں نا, بہت ٹھنڈے علاقے ہیں وہ. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, پھر آپ ایسے کریں گے کہ یہ جو ڈرم پڑا ہوتا ہے نا, جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ڈرم میں ان کے لیے پانی گرم ہوتا ہے,
وہ ڈرم کے اندر لکڑی لانا، آگ جلانا، پانی گرم کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہ جو پوتے تھے ان کے نفیس مزاج، حساس مزاج کے، بڑے حساس تھے، نفیس، انہوں نے تو دیکھا تھا بچپن میں سب کچھ۔ اب وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیاں لاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے، وہاں خادمہ تھی نا، وہ گوبر وغیرہ اٹھا کے نیچے کھیتوں میں ڈالتی تھی نا، ان کو بولا کہ جب یہ گوبر لے کے جاؤ نا تو راستے کے بجائے ان کے قریب سے گزرو، ان کا مزاج مجھے معلوم ہے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا گوبر کا ٹوکرا جا رہے، بدبو پھیل گئی، یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگے گنگو ہوتا ہے نا میں تیرے ساتھ دیکھ لیتا، یہ گنگو ہوتا نا میں تیرے ساتھ دیکھ لیتا۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے میں تو وہاں سے گزری، اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا۔ کہنے لگے نہیں، ابھی تو اس کا نفس ٹوٹا نہیں ہے، نفس نہیں ٹوٹا ابھی۔ اچھا، کافی عرصہ گزر گئے، پھر دوبارہ وہاں سے کہنے لگے گزرو، کیا کہتے ہیں، پھر گزر وہاں سے لے گئے، کچھ نہیں بولے، اپنے کام میں لگ رہے، کچھ بولے نہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ جواب ہی نہیں دیا ہوا۔ کہنے لگے نہیں، فرق آ گیا۔ کچھ کافی ٹائم گزر گیا، کافی ٹائم گزرنے کے بعد کہنے لگے وہاں سے گزرو اور ایسا طریقہ اختیار کرو کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر وہاں گرا دو، ٹھوکر وہاں پہ گرا دو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے وہاں سے گزری، وہ سامان، وہ سارا چیزیں لے کر کے، اور ٹھوکر ایسے لگی، سارا ٹھوکرا کے نیچے گرا۔ یہ جلدی سے اٹھے اور وہ ٹھوکرا وغیرہ اٹھایا۔ کہنے لگے چوٹ تو نہیں لگی، تکلیف تو نہیں پہنچی، کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ سارا سامان اٹھا کے حضرت نے کہا ایک مرحلہ طے ہو گیا، اس کی ڈیوٹی تبدیل کرو، ابھی ڈیوٹی تبدیل کرو، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ کہنے لگے وہاں شکار ہوتا ہے، قرآن نے بھی اجازت دی، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے شکاری کتے کا یا اس کا پرندوں کا ذکر کیا ہے، قرآن میں ہے نا، تو شکار پہ جاتے تھے۔ تو کہنے لگے آپ کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی، آئندہ آپ ہمارے ساتھ شکار پہ جب جاؤ گے نا، تو جو کتا شکار پہ ہم چھوڑیں گے نا، اس کی زنجیر آپ کے ہاتھ میں ہوگی، رسی، اور آپ نے رسی نہیں چھوڑنی ہے بس۔ اب وہ طاقتور کتے ہوتے تھے، جب شکار کے پیچھے چھوڑتے تھے وہ بھاگتے تھے، ہر بندہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا نا۔ اب وہ جب بھاگتا تھا یہ بھاگتے تھے، وہ کئی مرتبہ گر گئے، چوٹیں لگی، کتے نے ان کو گھسیٹا، یہ سب، وہ رسی نہیں چھوڑتے تھے، مضبوط پکڑے رہتے تھے۔ ایک ٹائم گزر گیا تو وہ جو گنگو کے حضرت ہیں نا، بڑے حضرت، وہ اس حضرت کو خواب میں نظر آ گئے، حضرت کو خواب میں نظر آ گئے۔ کہنے لگے یار بھائی، آپ بھی ہمارے پاس اصلاح کے لیے آئے تھے، تربیت کے لیے، ہم نے بھی آپ کی اصلاح کی اور تربیت کی، لیکن اتنے رگڑے ہم نے آپ کو نہیں دیے جتنے آپ نے ہمارے پوتے کو دیے۔ اتنے رگڑے ہم نے تو نہیں دیے جتنے آپ نے ہمارے پوتے کو دیے۔ اور پھر ان کو بلایا، کہنے لگے دیکھو بھائی، جو سرمایہ ہم آپ سے لے کر آئے تھے نا، آپ اس قابل ہو گئے کہ اس سرمایہ کو واپس لے جا کر کے گنگوں کو آباد کرے۔ پھر آیا، اس کو آباد کیا۔ تو محنت تو ہے نا یار بھائی، محنت کرنی ہے، علم کیا، اتنا پڑھا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنا پڑھایا ہے، اتنی محنت ہمارے اوپر کی ہے، پھر دیکھیں نا الحمدللہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر بہت، الحمدللہ آپ کے اندر بہت کمالات ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بڑے صلاحیت والے لوگ ہیں۔ میں وہ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مالتاب صاحب آج ہمارے ختم نبوت کا بھی پروگرام ہے، ناصر الدین خاقوانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے ان کو لینے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ سب کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کے، اچھا ہے نا، مل کے رہے۔ دیکھیں اتفاق، اتحاد، ہماری مسجدیں آباد ہو، محلے آباد ہو، یہ کون نہیں چاہتا؟ اور پھر آپ حضرات جب تشریف لائے، کوئی آپ کے پاس باقاعدہ چل کر گھر پہ نہیں آیا، دعوت دی گئی، واٹس ایپ پہ پیغام کو پھیلایا گیا، الحمدللہ دیکھو آپ حضرات پہنچ گئے۔ اس کا مطلب طلب ہے نا، وہ طلب ہے، آپ آئے تو اس کا مطلب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا۔ اب اس کچھ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ مل بیٹھ کے سوچنا ہے بس۔ اس کا طریقہ کار کیا ہو، بہتر سے بہتر کام کیسے کرے، کم وقت لگے، کم مشقت ہو، کام بہتر سے بہتر ہو جائے، وہ بہتر ہے، یا اتنی محنت کرے، اپنے آپ کو تھکا دے، وقت بھی زیادہ لگے اور کام بھی بہتر نہ ہو۔ یہ اس نقطے کو سمجھنا ہے مل بیٹھ کے۔ یہ عوامی کام کا مطلب اس نقطے کو مل بیٹھ کے سمجھنا ہے۔ دیکھو میں پروگرام ایک دفعہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ حضرات سے جب یہ 4 پروگرام ختم ہو گئے آپ سے سنو گے۔ دیکھو تعلیم و تربیت، یہ تعلیمی تربیتی اصلاحی تحریک ہے عوام کے لیے، ہر جگہ
ہمارا نصب العین کیا ہے؟ اقامت دین. اب اقامت دین دیکھو ہمارا نہیں ہے، یہ نبی کا نصب العین ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورۃ التوبہ میں فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا، یہی ہے نا. تو اقامت دین کا مطلب کہ اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے ہماری زندگیوں میں، ہمارے ماحول میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے کاروبار میں. باتیں نہ ہو، عملاً ماحول ہو. یہ ہے بس اقامت دین اس کو بولتے ہیں. اور طریقہ کار کیا ہے؟ 4 شعبے ہیں. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 خدمت، نمبر 4 دعوت. یہ 4 کام کرنے. تعلیم، کم از کم دین کا فرض عین علم یہ امت کی طرف منتقل کرے. فرض عین علم کی تعریف آپ کو بہت نفیس انداز میں بتائیں گے کہ فرض عین علم آپ کو تعبیرات ملیں گی. یہاں سے جو تعبیرات ہیں نا کہ دین کو بہتر انداز میں کیسے پیش کرے، تعبیرات وہ آپ یہاں سے سیکھیں گے. آپ سوچیں، آپ ایک لفظ پہ کہ بہتر الفاظ میں پیش کریں، مشکل الفاظ استعمال نہ کرے. کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر آدمی سے گفتگو کرو اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھو. انزل الناس منازلہم، ہر آدمی سے برتاؤ کرو اس کے مقام. آپ کے پاس ایک ان پڑھ آدمی ہے، اس لیے کہ دین تو سب کو سکھانا ہے نا. ان پڑھ آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہے، بالکل بیچارے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. آپ کے پاس پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ ان کو بتائیں گے. پھر آپ کے پاس ایک وہ ہے جس کی تجوید ہے، ہر آدمی کو دیکھنا ہے، موقع شناسی مذہب، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. بس تھوڑا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں الحمدللہ بہت آسان. 4 پروگرام تو میں نے زیادہ رکھے ہیں، بہت زیادہ رکھے ہیں احتیاطاً، تاکہ تھوڑا سا مل بیٹھے ماحول میں. ورنہ یہ تو طریقہ کار سمجھا دے، اصل پھر آپ نے کام کرنا ہے. کام کرنے سے بات سمجھ میں آئے گی جب محنت کریں گے. تو ایک ہے اقامت دین، طریقہ کار. یہ 4 شعبے ہیں. دیکھیں اغراض و مقاصد کیا ہے. مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشنی. یہ آپ اپنے مسجد پہ لگا لو، مجھ سے لے لو، میں کہتا ہوں آپ کے ہو گئے. اور یہ ایک دن میں ہم نے نہیں بنائے، کئی سال کی محنت ہے ان الفاظ کے انتخاب کے پیچھے، تعبیرات کے پیچھے. مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرانا، مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول بنانا، قائم کرنا. جب آپ سیکھیں گے، منتقل کریں گے تو ماحول بنے گا. ایک والد کو جب اپنے بچوں کی فکر ہو، والدہ کو بچوں کی فکر ہو، تو ماحول خود بخود بنے گا جب وہ فکر مند ہو. مساجد کو عوامی تعلیم و تربیت کے مراکز بنانا. اب ان الفاظ میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو، کس کو ہو سکتا ہے؟ اور طریقہ کار کیا ہے؟ نصاب کی تیاری. نصاب کی تیاری سے مراد ہم اپنی کتابیں نہیں ہیں. بزرگوں البرکۃ مع اکابرکم، بزرگوں کی خدمات پر ہمارا اعتماد ہے. اس کو ذرا بہتر انداز میں پیش کیا. آپ میری آسان کتاب لے لیں، وہی کتاب ہے، اس کو ہم نے بہت آسان کر دی. تعبیرات کو تھوڑا ذرا اس کو صحیح چھپوایا آسان. نورانی قاعدہ ہے. اب وہ نورانی قاعدہ لکھا ہے کس کے لیے؟ قاری نور محمد صاحب کی طرف منسوب ہے. ہدایات اس کے اوپر قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن بچوں کے لیے لکھی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو پڑھے لکھ کے طبقے کے لیے ہدایت لگا دی. آسان ذرا آسان ہدایت لگا دی اس کے اوپر. یہ آسان کی اس طرح کی چیزیں بنائی. تو نصاب کی تیاری، ٹیم کی تیاری، علماء کرام اور جدید تعلیمیات طبقے میں سے ٹیم کی تیاری. اکیلے ہم نہیں کر سکیں گے. اگر ہم کہیں دین ہمارا ہے، یہ بھی غلط ہے. عوام کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے علماء کی، وہ بھی غلط ہے. علماء عوام کی ضرورت ہے. علماء سے استغنا دین سے استغنا ہے. علماء سے استغنا دین سے استغنا ہے. علماء سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. دین زندہ ہے علماء کی برکت سے. تو یہ ہمیں مل بیٹھ کے ان چیزوں پہ سوچتے. ٹیم کی تیاری، اور پھر مختلف مقامات پر ہم تعارفی کورسز رکھیں گے، لوگوں کو ترغیب دیں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تعارف ہو گیا، اغراض و مقاصد ہو گئے. ایک ہے ترانہ ہم نے بنایا، ترانہ تعلیم و تربیت. ترانہ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ اقبال کی دعا ہے ہمارا ترانہ ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے،
محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دلی ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثاری مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اس کا مطلب جب آپ سمجھیں گے نا، جب ایک ایک لفظ کو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، کیا مطلب؟ بھٹکا ہوا آہو کہتے ہیں راستہ بھولا ہوا ہرن، ہرن آپ نے دیکھا تیز ترار بے قرار ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ اور جب راستہ بھول جائے نا اس کی حالت دیکھو اور بے قرار ہوتے ہیں۔ مراد وہ مسلمان جو مقصد سے دور ہو گیا ہے، بھٹکا ہوا آہو سے مراد وہ مسلمان جو مقصد سے دور ہو گیا، اللہ اس کو مقصد نصیب فرما دے، مقصد والی زندگی نصیب فرما دے۔ اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، کیا مطلب؟ وہ دل محمل خالی، وہ دل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی، آپ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، زندہ تمنا ایسی تمنا کہ جو جس میں جوش اور ولولہ ہو، جو قلب کو گرما دے، جوش میں وہ دل میں جوش اور ولولہ پر جو روح کو تڑپا دے، وادی فاراں کے ہر ذرے کو، جو مرکز سے آپ کا تعلق، وادی فاراں مکہ مکرمہ، مرکز سے آپ کا تعلق جوڑ دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، تو یہ آپ کو دیں گے، آپ حضرات یاد کریں گے، اور الفاظ کا ذوق بھی پیدا کرنا ہے، شورش نہیں ہے، شورش، یہ الفاظ پہ ہم نے اعراب بھی لگائے ہوئے، تو یہ ذوق آپ کے اندر پیدا کرنا ہے، اردو ہو عربی ہو، لفظ کو دیکھ۔ قرآن کا ماہر کون ہوتا ہے؟ یعنی آپ قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے نمبر 1 کیا ہے؟ لغات پر کنٹرول۔ قرآن کریم پہ لغات، قرآن کریم کے الفاظ اور لغات پر آپ کا کنٹرول ہو۔ کیا مطلب ہے اس لفظ کا، کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کو آپ یاد کریں۔ لغات القرآن اپنے پاس رکھیں، آپ بہترین قرآن کے ماہر بنیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں الفاظ، تو یہ ترانہ ہم یاد کریں۔ آپ کے پاس الحمدللہ ایک مہینہ ہے ابھی، ہم دیکھیں گے، سنیں گے، ساتھی سنائیں گے، یاد کریں گے، یہ ترانہ بھی یاد کرنا ہے۔ پھر ایک دعا ہے ہماری، دعائے تعلیم و تربیت، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اے اللہ قرآن کریم کو میرا ذوق اور مزاج بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کو میرا ذوق اور مزاج بنا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو، جس شخص کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تو اللہ اس کی پریشانی ختم فرما دیں گے، اس کی جگہ خوشی عطا فرما دیں گے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ لے؟ فرمایا کیوں نہیں، جس شخص کو یہ دعا پہنچے اسے چاہیے کہ اسے سیکھ لے۔ اب اس میں دعا میں کیا ہے؟ پہلے الفاظ تمہید، القرآن ربیع، القرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، وذہاب غم اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ قرآن کو۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے پروگرام مختصر، یہ ہمارا پروگرام ہو۔ باقی کام کرنے کا طریقہ، آپ کی مسجد کا ماحول کیا ہے، آپ کے محلے کا ماحول کیا ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، پھر آپ مثال کے طور پر کام کس طرح کر وہ تو پھر ہم طریقہ بتائیں گے آپ کو، کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ استاد ہیں، مدرس ہے، آپ امام ہیں، وہ اس طریقے سے انشاءاللہ کام تو سیکھنا ہے نا۔ اور انشاءاللہ یہ نیت کر لے کہ ہر ساتھی نے ایک بہترین قسم کا مربی بننا ہے، بہترین استاد۔ ہماری ایک کتاب ہے مقدمہ تفسیر، اس میں ایک عنوان ہے بہترین استاد بہترین مربی۔ استاذ کی علامت ہے کہ وہ ایک بہترین قسم کا مربی ہو۔ استاد مربی نہ ہو، اپنے طلباء پر نظر رکھیں، کمزور۔ کامیاب استاذ کی نشانی یہ ہے کہ اپنے کمزور طلباء پہ نظر رکھیں۔ کیوں بھائی 25 کلاس میں طلباء ہیں، یہ جو بچہ ہے یہ کیوں کمزور ہے؟ اس کی گیدرنگ غلط ہے، اس کی مجلسیں غلط ہے، غلط لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اس کا دل نہیں لگتا، کیا وہ ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ معلوم کرو، اس کو قریب کرو اس سے بات۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی نا۔ صحابوں کو کیسے بنایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھے افقہ الامہ ہے اور سب سے بڑے قرآن کے ماہر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کا لقب ابن مسعود نے دیا، اس لیے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، جب آپ ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 11-12 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرماتے ہیں کہ میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا مکے میں، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابتدائی دور ہے، بکریاں چرا رہا تھا عقبہ ابن ابی معیط کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس کے ساتھ گزرے وہاں سے، آتے ابو بکر نے فرمایا میں تھوڑا سا دودھ دے دو، گاؤں میں ہوتے نا دے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے، دے دو۔ فرمایا میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو چرا رہا ہوں صرف۔ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک کام کرو، وہ بکریاں میں دے جو بغیر دودھ والی ہے۔ اس نے لا کے دیا، اپنے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ آ گیا۔ آپ دودھ نکالا تھے ابو بکر نے خود پیا، آپ نے کو پلایا، ابن مسعود کو پلایا، پھر آپ نے تنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری اس طرح ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے، مسلمان نہیں تھے ابن مسعود، بچے تھے ابھی، غلام کہتے ہیں نابالغ بچے کو، غلام نابالغ بچے کو کہتے ہیں عربی میں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جانے لگے، آئے تو ابو بکر سے فرمایا ابو بکر غلام معلم، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اس وقت، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود مسلمان ہو گئے، پھر علم میں لگ گئے۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی 86 صورتیں براہ راست میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور کہتے ہیں مجھے صحابہ کی جماعت میں اپنے سے ماہر قرآن کا بڑا ماہر نظر نہیں آتا، اور اگر مجھے نظر آئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر مجھے نظر آ جائے تو وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، مجھے سواری پر بیٹھ کے وہاں تک پہنچنے میں مجھے موقع نہیں ملے گا۔ کیسے بنایا؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے۔ اس زمانے کی سپر طاقتیں تھی نا، بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ تو یہ کیا آپ سب کی تربیت ہے نا، تو اسی نبی کو ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے نا، سیکھنا ہے۔ آپ بہت امت کا سرمایہ ہے، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، اپنے مقام کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بس کام کو سمجھنا ہے اور معاشرے میں گھسنا ہے، کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ڈائری کے شروع میں ایک شعر لکھا ہے، اپنی پرواز تخیل ہے زمانے سے جدا۔ کیا مانے؟ اپنی پرواز تخیل ہے زمانے سے جدا، اپنے سوچنے کا انداز زمانے سے الگ ہے، جس جگہ کوئی نہ پہنچے وہاں تک پہنچے، جہاں کسی کی سوچ نہ جائے بیٹھ کے وہاں سوچو۔ میں سمجھتا ہوں ہر دل میں خدا رہتا ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو یہ باتیں ہیں، گھنٹہ ہمارا مکمل ہو گیا، وہ اصول کی پابندی بھی کرنی ہے بھائی،
یہ بھی سیکھنا ہے. وقت کی پابندی، جمعہ پڑھاتے ہیں، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے. ہم عمل بنے، ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں دکھانا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو انشاءاللہ آپ کو ابھی فارم دیں گے، سب ساتھی فارم لے لیں. اور بہت توجہ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر ساتھی اتنا قیمتی بن جائے کہ یہ دوسروں کو سکھائے. ہم یہاں حلقے لگا لیں گے، آپ ادھر سیکھیں، آپ اپنی مسجدوں میں شروع کر کے علماء کو سکھائیں، لوگوں کو سکھائیں. کوئی وہ نہیں ہے، لیبل نہیں ہے ہمارے اوپر. تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، محلوں کو آباد کرنا ہے، اپنے آپ کو کارآمد بنانا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کام کر لیں دین کی. یہ ہماری کوشش، محنت ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اسی صورت تو امید ہے تھوڑا سا ساتھی ذمہ داری کے ساتھ ان پروگراموں میں شریک ہو جائے. کل کتنے پروگرام ہوں گے ہمارے؟ 4 مہینے میں ٹوٹل. اگلے انشاءاللہ جمعرات کو اللہ نے چاہا پھر ہم جمع ہوں گے.